میں انڈین ٹی وی دیکھ رہا تھا، جو سیٹلائٹ سے امیجز انہوں نے دکھائے ہیں اس کے اندر ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں، 12 جو ہیں وہ لانگ رینج اس میں توپیں بھی نظر آ رہی ہیں جی، ہوئٹزر بھی نظر آ رہے ہیں، اور 26 کلومیٹر کا دعویٰ ہے، اور یہ جو ہوئٹزر ہے اس کی رینج 30 کلومیٹر ہے، افیکٹو رینج جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا ساری؟ انڈیا از این اگریسر اور انڈینز جو ہیں وہ چائنیز ٹیریٹری میں داخل ہوئے کہ جیسے ہی چین کے ساتھ کشیدگی ہوئی ہے تو انڈیا کے جو وزیر دفاع ہیں وہ پہنچے ہیں روس، اور بہانہ یہ تھا کہ وہاں پہ روس کا وہ جو سالانہ پریڈ شریڈ ہوتی ہے، ان کا سالانہ دن تھا، وہاں پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے فاسٹ ٹریک ڈیلیوری کی بات کی۔ 12 جو تھے وہ سخوئی ایم کے وہ جو ہے طیارہ MK30 MKI، اور جو 22 جو ہیں تقریباً 21 جو ہیں وہ MiG-29 کی انہوں نے فاسٹ ڈیلیوری کی بات کی۔ اگلے سال کے آخر تک یہ چیزیں جو ہیں، یعنی 2021 کے نومبر دسمبر میں ہم آپ کو ڈیلیوری دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ ہے جو دفاعی میزائل دفاعی نظام جو اسرائیل سے خریدا انڈیا نے، اس کے جواب کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آئندہ جو لداخ کا بارڈر ہے اس کے حوالے سے کہ رشیا سے کیا پولیٹیکل سپورٹ لے کے وہ واپس آئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو بھارتی وزیر دفاع کا دورہ جو ہے وہاں کا روس کا، کیسے دیکھتے ہیں اوورآل اس کو؟ جی بہت بہت شکریہ رضی صاحب۔ بھارت میں سے اوورآل سچویشن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ چائنا کے حساب سے جو چیزیں ڈیولپ ہوئی، اس میں اگر آپ ایک چھوٹا سا بڑا شارٹ کامنٹ ایک چاہیں تو وہ تو یہ ہے کہ وہ تو جو نریندر مودی نے جو اسپیچ کی اپنا اور پارٹی کانفرنس میں یا اپنا اسمبلی کے اندر، تو وہاں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، چائنیز ہماری ٹیریٹری میں آئے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر تو مقدمہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ انڈیا از این اگریسر اور انڈینز جو ہیں وہ چائنیز ٹیریٹری میں داخل ہوئے۔ اب جب انڈین چائنیز ٹیریٹری اس ٹیریٹری میں نریندر مودی خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ جی چائنیز ہماری ٹیریٹری میں نہیں آئے ہیں، اس کا مطلب ایشو کوئی نہیں۔ اگر ایشو کوئی نہیں ہے تو یہ تینوں ملکوں کی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں رشیا نے انوائٹ کیا ہوا تھا چائنا کو بھی اور انڈیا کو بھی، اور اسی ٹائم فریم ورک میں جو انڈیا کے ڈیفنس منسٹر ہے راج ناتھ سنگھ، وہ بھی وزٹ کر رہا تھا رشیا کو۔ دوسری بات انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دی کہ ہم جہاں آ گئے وہاں آ گئے ہیں، ہم وہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہل رہے۔ وہ چیز انہوں نے جو لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ کی اور جو کمانڈر 14 کور ہیں ان کی اور جو چائنیز سیکٹر کمانڈر کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم نہ کیمپ پیکٹ 4 کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ہم علاقے سے ایک جگہ سے موو کر رہے ہیں۔ ہم گلوان ویلی کے اندر ویسٹرن ریجز پہ شیوک ریور کے ساتھ ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کسی بھی صورتحال سے پھر جب چائنیز ڈیفنس منسٹر بھی نہیں مل رہا، جو رشیا کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا، چائنیز وہاں پہ اپنی چیزوں کو جس طرح ہوتی، تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ تو اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہے اور قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا کا پرائم منسٹر خود ڈینائی کر رہا ہے کہ چائنیز ہماری علاقے میں نہیں آئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ چائنیز نے اپنی انٹینشنز کلیئر کر دی ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو وہاں پہ ان کی ایڈیشنل ٹروپس موومنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ٹروپس موومنٹ اسی ریلیٹو طریقے سے ہے جس طریقے سے انڈیا نے دولت بیگ کے اندر جو ایک بریگیڈ، جو بٹالین سائز جو ایک کیمپ تھا، اس کو بریگیڈ لیول پہ ڈیولپ کر کے اس کو وہ انٹر کنیکٹیوٹی دے رہے تھے۔ کیونکہ جب امیت شاہ نے آ کے انڈین کانگریس میں کہا، انڈین اسمبلی میں کہا کہ ہم اکسی چن ہر حالت میں لے کے رہیں گے، تو اکسی چن پہ تو چائنیز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ سو یہاں پہ جب آپ دولت بیگ میں دولت بیگ اولڈی پہ جب بیس بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے یو آر انٹرنگ اور اس کو انٹرنل کنیکٹیوٹی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اکسین چین کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں۔ کراکورم پاس وہاں سے 18 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرف بھی ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں۔ جو آج میں انڈین ٹی وی دیکھ رہا تھا، جو سیٹلائٹ سے امیجز انہوں نے دکھائے ہیں اس کے اندر ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں، 12 جو ہیں وہ لانگ رینج اس میں توپیں بھی نظر آ رہی ہیں جی، ہوئٹزر بھی نظر آ رہے ہیں، اور 26 کلومیٹر کا دعویٰ ہے، اور یہ جو ہوئٹزر ہے اس کی رینج 30 کلومیٹر ہے، افیکٹو رینج جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ آپ کو یاد ہوگا اس کے فوٹیجز
ٹی وی پہ بھی ریلیز ہوئے تھے, میڈیا پہ بھی ریلیز ہوئے تھے. اور وہ جو ایکسرسائز انہوں نے کیا وہاں, انہوں نے آپ نے جو اپنی لانگ رینج آرٹلری, شارٹ رینج آرٹلری, اور اس کو انہوں نے پھر ڈف ٹیل کیا ہے ہیلی کاپٹرز اور اپنی ایئر فورس کی موومنٹ کے ساتھ دی. اور وہ انہوں نے ایکسرسائز جو ہے وہ ہر ایک کو بتا کے وہاں پہ کیا. دوسری جو چیز آپ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ جس جگہ تک آ گئے نا وہ بنتا ہے مطلب 60 اسکوائر کلومیٹر. تو چائنیز انڈینز خود کہہ رہے تھے نا, کیونکہ وہاں پہ چائنیز آئے ہیں گلوان ویلی کے نا, گلوان ویلی پہ ان کا بڑا پرانا کلیم ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر انہوں نے آ کے, وہ جب لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا 1962 میں جس جگہ تک چائنیز آئے تھے وہاں سے وہ ایک پیس ایفرٹ کے طور پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ڈیفائن کرتے ہوئے وہ وہاں سے کوئی 12 کلومیٹر پیچھے چلے گئے تھے جس جگہ آ کے وہ رکے تھے. تو اب جب میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب نریندر مودی نے ڈینائی کر دیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے چائنیز اس وقت اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب انٹینشن ان کی کافی سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں جو سی پیک کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہے, نیپال کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہے, ریجنل کنٹریز کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے. اور جب یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آکسیجن لینا ہے تو وہ ان کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے. تو وہ کیوں وہاں رکیں گے, وہ تو آگے بڑھنا چاہیں گے وہاں سے. کہ کیا انڈیا کی موجودہ قیادت جو ہے وہ وہاں تک بینڈ ہونا افورڈ کر سکتی ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر, جب انہوں نے 57 انچ کی چھاتی کہہ کے اور لوگوں کو پمپ کر رکھا ہو, اور وہاں پہ وہ جو اینکر ہیں اور میڈیا جو ہے ارناب گوسوامی جیسے, وہ انہوں نے دن رات عوام کا دماغ خراب کر رکھا ہو, تو یہ تو سر پولیٹیکل کاسٹ ہی نہیں پڑ جائے گی اس کو, بہت خوفناک قسم کی. اب جو اگریشن ہوا انڈیا کی طرف سے ہوا خطے میں بھی, اور ہاں اگر وہ چڑھ رہا ہے تو ہماری طرف, کیونکہ ہماری جو حکمران ہے ماشاءاللہ انہوں نے فال آف ڈھاکہ کے بعد فال آف کشمیر تو قرار دے ہی دیا, اور ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اور یہ ڈیبیٹ صرف ہم نہیں کر رہے, یہ پارلیمان کے فلور پر خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب فال آف کشمیر تو ہو چکا ہے, اور واقعی ہو چکا ہے. اور ہم صرف اور صرف OIC یا اب ہمارے وزیر خارجہ, ایک آخری بات, ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کورونا کی وجہ سے میں تو کہیں جا نہیں رہا, میرا تو کوئی رول نہیں رہا, اب جو ہے نا میں اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کروں گا. یہ تو ہماری حکومت کا حال ہے, شرم کی بات ہے. بٹی صاحب $4 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے سالانہ, $4 بلین سے پلس ہی ہوتی ہے چائنا کی انڈیا کے اندر, اور 5 وہاں پہ جی جو موبائل فون کے برانڈز ہیں ان میں سے 4 چائنیز ہیں, اور $70 بلین کی تو صرف امپورٹس ہیں, اور وہ امپورٹس میجورٹی انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کا را مٹیریل ہوتی ہیں, سیمی فنشڈ گڈ منگوا کے انڈیا فنش کرتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں اتنے اکنامک انٹرسٹ ہیں. چائنیز کبھی ان کی دیکھ لیں وہ کسی جنگ میں انوالو نہیں ہوئے آج تک, کسی دنیا کی بڑی جنگ میں. 1902 ورلڈ وار کے بعد سے آپ دیکھ لیں آج تک وہ اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ لڑے نہیں ہیں, کسی کے ساتھ اس کو شکایت نہیں ہوئی ہے. چھوٹا موٹا اگر کہیں ہو گیا, لیکن انڈیا نے اس دفعہ کوشش یہ کی کہ وہ چائنا کو شاید دبا لے گا. اس نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں, چونکہ وہ جو بپن راوت صاحب ہیں, جنرل صاحب جو ہیں, وہ پتہ نہیں کدھر جنرلی کر کے آئے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کی آج تک یہ بات کہ اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ نہیں لڑا کرتے. اور دوسری بات رئیس صاحب, جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے. نریندر مودی صاحب جب سے آئے ہیں وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں رئیس صاحب تبدیلیاں آ گئی, پاکستان میں نہیں آئی, کوئی بات نہیں, آ جائے گی کبھی نہ کبھی, لیکن دنیا میں جو بلاکس ہوتے ہیں نا, مختلف ممالک اپنے اپنے انٹرسٹ کے اوپر بلاکس بناتے ہیں. انڈیا بالکل رشیا کے ساتھ شیر و شکر تھا, امریکہ سے دور تھا, ہم امریکہ کے ساتھ تھے. اب ہم امریکہ کے ساتھ ہونے کے باوجود نہیں, چائنا پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے, 1947 سے لے لیں 73 سال اس کو ہو گئے, اس نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ انڈینز کی تیاری اس جنگ کے لیے کتنی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر جو سائیکولوجیکل اور یہ جو دوسری جنگ ہے, کمیونیکیشن کی جنگ ہے, جس میں آگے وہ جیم کر دیتے ہیں.